الغرض یہ کہ آپ کے اپنوں نے اور آپ کے غیروں نے ہر ایک نے آپ کا بائیکاٹ کیا. کہیں شعب ابی طالب میں آپ کو مقید کیا گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنوں سے نا امید ہوتے ہیں تو طائف کی طرف جاتے ہیں. لیکن جب طائف میں بھی غیروں کا رویہ برا نکلتا ہے، غیروں کا سلوک برا نکلتا ہے، امید کے خلاف نکلتا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ دل اور کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غموں میں ڈوب جاتے ہیں، آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایک امید کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا. اس امید کے ساتھ کہ ہر کوئی آپ کی دعوت پہ لبیک کہے گا، لیکن جب امید کے برعکس رزلٹ آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے. ہاں، انسان ہونے کی وجہ سے آپ رنجیدہ ضرور ہوتے ہیں، آپ غمگین ضرور ہوتے ہیں، آپ کبیدہ خاطر ضرور ہوتے ہیں، اس لیے کہ قوم نے نکال دیا تھا، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، غیروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. جب یہ عالم ہو کہ اپنے ساتھ چھوڑ دیں، انسان غیروں کی طرف جاتا ہے، اور جب غیر بھی ساتھ چھوڑ دیں تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ ایسے وقت میں جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنوں نے چھوڑا، غیروں نے چھوڑا، تو آپ نے تنہائی محسوس کیا، آپ نے خود کو تنہا محسوس کیا، آپ نے خود کو اکیلا محسوس کیا. تو آپ نے دعائیہ کلمات بھی نکالے اور آپ نے کہا کاش میرا کوئی دوست ہوتا، کاش میرا کوئی رفیق ہوتا، کاش میرا کوئی یار و مددگار ہوتا، کاش ایسا کوئی فرد ہوتا جو تسلی دیتا، کاش ایسا کوئی انسان ہوتا جو میرے غموں پہ مجھے دلاسا دیتا. لیکن جب ایسا کوئی شخص نہیں ملا، قوموں سے ٹوٹا ہوا انسان، دوسروں سے بھگایا ہوا انسان، جب ہر طرف سے دھکا کھایا ہوا انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، تو ایسے وقت میں اے لوگوں، جب آپ کبیدہ خاطر ہوئے ہیں، جب آپ پریشان حال ہوئے ہیں، جب آپ کو ستایا گیا ہے، جب آپ کو پریشان کیا گیا ہے، جب آپ کو اذیت دی گئی، جب آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، ایسے وقت میں جب آپ تنہا ہوئے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا ہے. پھر آپ کی معراج ہوئی ہے، اور جب آپ کی معراج ہوئی ہے، جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معراج کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ معراج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ معراج کا ایک پیغام دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ایک پیغام دیتا ہے، اپنے پاس بلا کے ایک گفٹ دیتا ہے، اپنے پاس بلا کے ایک ایوارڈ دیتا ہے، اپنے پاس بلا کے ایک انعام دیتا ہے. وہ انعام ہی نہیں تھا، وہ مسائل کا حل تھا، وہ انعام ہی نہیں تھا، وہ سولوشن تھا تمام پرابلمز کا، وہ انعام ہی نہیں تھا، بلکہ ہر درد کا درما تھا. وہ انعام ہی نہیں تھا، ہر بیماری کے لیے دوا تھی. وہ انعام ہی نہیں تھا، بلکہ ہر توڑ کا جوڑ تھا. وہ ایک انعام ہی نہیں تھا، تمام مسائل کا حل تھا. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے جو تحفہ ملا تھا وہ نماز کا تحفہ ملا تھا. اور ایسا ہی نہیں، بلکہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا تھا، امت کے صالحین کو یاد کیا تھا، امت کے نیکوکاروں کو یاد کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سلام کہا تھا تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہا تھا، اور اس سے اپنی قوم کے لوگوں کو، امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، میں چاہے فرش پہ رہوں، چاہے عرش پہ رہوں، چاہے دنیا کے کسی گوشے میں رہوں، لیکن یہ یاد رکھو، یہ پیغام یاد رکھو، یہ تمہارا رسول ہے جو تمہیں فرش پہ بھی نہیں بھولے گا، جو تمہیں عرش پہ بھی نہیں بھولے گا. میں تمہیں ہر وقت
میں تمہیں ہر وقت یاد کرتا رہوں گا. جب انعام کی بات آئے گی اس وقت تمہیں مقدم کروں گا. جب رحمت کی بات آئے گی رحمت تجھ پہ بھی لاؤں گا. جب برکت کی بات آئے گی برکت کا نزول تیرے اوپر بھی کرواؤں گا. یہی ہوا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی دعا دی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا ہے. تو اے لوگوں ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے سلامتی خود ہی نہیں لے لی ہے, برکت خود ہی نہیں لے لی ہے, رحمت خود ہی نہیں لی ہے, بلکہ اس وقت بھی عرش پہ بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے اور کہا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اے اللہ ہمارے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو, ہمارے نیک بندوں پہ بھی رحمتیں ہو, برکتیں ہو, اور ان کے لیے بھی سیفٹی ہو, ان کے لیے بھی حفاظتی دستے ہو. اس لیے کہ یہ حضور ہے جو بے وفا نہیں ہو سکتے, حضور ہے جو ہم سے کٹ نہیں سکتے ہیں, حضور ہے جو فرش پہ رہے ہمیں یاد کیے, عرش پہ گئے ہمیں یاد کیے. جب میدان محشر بپا ہوگا اس وقت بھی یا رب امتی یا رب امتی کہتے نظر آئیں گے. اور جب آخری وقت تھا اس وقت بھی یا رب امتی یا رب امتی کہتے نظر آ رہے تھے. الغرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کہا تھا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اس پہ آپ نظریں دوڑائیے, اس پہ آپ نظریں دوڑائیے کہ اس میں کن لوگوں پہ سلامتی ہے, کن لوگوں پہ رحمتیں ہیں, کن لوگوں پہ برکتیں ہیں. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ تمام کی بات میں نہیں کرتا. جو نیکوکار ہوں گے, جو متقی ہوں گے, جو صلحاء میں ہوں گے, جو شریف لوگوں میں ہوں گے, جن کا تعلق نمازوں سے ہوگا, جن کا تعلق مسجدوں سے ہوگا, جن کا تعلق اللہ کے احکام سے ہوگا, رسول کے ارشادات و فرمودات سے ہوگا, ہر ایک کے لیے وہ سلامتی ہوگی, ہر ایک کے لیے رحمتیں ہوں گی, ہر ایک کے لیے برکتیں ہوں گی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. الصالح کا لفظ لگا ہے, نیک کا لفظ لگا ہے, تقوی گزار کا لفظ لگا ہے, پرہیزگار کا لفظ لگا ہے. ہر ایک کو یہ اللہ کی رحمت اسی وقت ملے گی جب مسلمان ہونے کے ساتھ, مومن ہونے کے ساتھ وہ صالح بنے گا, جب نمازی بنے گا, روزے دار بنے گا, اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہوگا, رسول کے ارشادات کو مانے گا, رسول کے فرمودات کو مانے گا, رسول کا سچا شیدائی بنے گا, رسول کا سچا محبین بنے گا. ایسے وقت میں اس کے لیے بھی یہ ہوگا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اور جب وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہوگا, وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے دعا کی ہے, اللہ کے رسول نے رحمت بھیجی ہے, اللہ کے رسول نے برکت کی دعا دی ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے ہم نیک بنے, ضرورت اس بات کی ہے ہم پرہیزگار بنے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متقی بنے اور اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہوئی دعا کے مستحق ہو جائیں. میں کہہ رہا تھا وہاں ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں دعا دیا ہے. اس کے بعد معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب عرش پہ جاتے ہیں, معراج کو جاتے ہیں, وہاں اللہ کے رسول کو ایک گفٹ ملتا ہے جو نماز کی شکل میں ملتا ہے, ایک انعام ملتا ہے جو نماز کی شکل میں ملتا ہے, ایک ایوارڈ ملتا ہے جو نماز کی شکل میں ملتا ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ٹوٹ گئے, جب دنیا کی مخالفت ہونے لگی, جب اپنوں نے چھوڑ دیا, جب غیروں نے چھوڑ دیا, جب آپ پہ پتھر کی بارش ہونے لگی, جب طائف میں آپ لہو لہان ہوئے اور شیب ابی طالب میں آپ کو قید کیا گیا, آباشوں اور بدماشوں کو آپ کے حوالے کر دیا گیا, سلام و کلام لین دین صاف بند کر دیا گیا, تمام راستے مسدود ہو گئے, ہر طرف کی روشنی بالکل متھم پڑ گئی تھی, لیکن امید کی کرن اب بھی بیدار تھی. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ نماز کا تحفہ ملا ہے جب پریشان کیے گئے تھے, اس وقت آپ کو نماز کا تحفہ ملا ہے جب آپ
بے یارو مددگار چھوڑ دیے گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ اس وقت ملا ہے جب آپ جیل گئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ اس وقت ملا ہے جب اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا, غیروں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمام فکروں کو دور کرنے کے لیے, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمام ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے, ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی غمزدگی کو دور کرنے کے لیے, آپ کی کبیدہ خاطر کو دور کرنے کے لیے, آپ کی افسردگی کو دور کرنے کے لیے اور آپ کے فکروں اور آپ کے الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو ٹیبلٹ دی ہے, اللہ نے جو دوا دی ہے وہ نماز کے شکل میں دی ہے. جو دوا دی ہے وہ نماز کے شکل میں دی ہے. اس سے پتا چلا کہ جب کوئی بندہ مومن, جب اللہ کا کوئی بندہ پریشان حال ہوگا, مجبور ہوگا, بے کس ہوگا, بے یار و مددگار ہوگا, ستایا ہوا ہوگا اور اپنے قوموں سے دھتکارا ہوا ہوگا, ایسے وقت میں نماز اسے کہے گی الصلاۃ معراج المؤمنین, آ جاؤ. اس وقت میں جب کہ رسول کو ستایا گیا تھا, اس وقت میں جب کہ رسول کو پریشان کیا گیا تھا, اس وقت میں جب کہ رسول کو اپنوں نے چھوڑ دیا تھا, غیروں نے چھوڑ دیا تھا, ایسے وقت میں نماز تسلی کا سامان بن کے انہیں دیا گیا تھا. نماز تمام درد کا دربہ بنا کے انہیں دیا گیا تھا. نماز تمام بیماری کی شفا بنا کے آپ کو پیش کیا گیا تھا. ایسے وقت میں تمام توڑوں کا جوڑ بنا کے نماز پیش کیا گیا تھا. آج بھی امت مسلمہ کے لیے پیغام معراج النبی کا پیغام یہ ملتا ہے کہ اے لوگوں, جس طرح رسول کا ساتھ چھوڑا گیا, اللہ نے بلا لیا اور نماز تحفے میں پیش کیا, نماز ہدیے میں پیش کیا, بالکل اسی طریقے سے آج بھی بندے مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے, بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے, بندے مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے جب اس کے رسول کا رشتہ اپنوں سے ختم ہوتا ہے, غیروں سے ختم ہوتا ہے, ہر ایک طرف سے امید کی کرن مدھم پڑتی نظر آتی ہے. ایسے وقت میں اللہ نماز دیتا ہے. جب اتنی مقبولیت چیز اور اتنی محترم بشان چیز ہمارے درمیان ہے, وہ چیز نماز ہے. نماز یہ ثابت ہو چکا, نماز ایسی چیز ہے جس میں ٹینشن فری کی دوا ہے. نماز ایسی چیز ہے جو راحت کی چیز ہے. نماز ایسی چیز ہے جس میں سکون ہے, جس میں آرام ہے, جس میں راحت ہے. نماز ایسی چیز ہے جس میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا ہے, جس میں تمام پریشانیوں سے آزادی ہے, جس میں تمام مصائب سے خلاصی ہے. نماز ایسی چیز ہے, اس لیے تو اللہ نے ایسے وقت میں اپنے رسول کو کوئی اور چیز دیے جانے کے بغیر, جبکہ اللہ چاہتا دوسری چیز دے دیتا, اللہ چاہتا کوئی اور چیز دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اپنے رسول کو نماز دیا ہے. نماز کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ نمازی میں تمام آرام ہے, نمازی میں تمام سکون ہے, نمازی میں تمام لطف ہے اور نمازی میں تمام مزہ ہے. جب انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے, جب انسان کی زندگی میں اللہ سے رشتہ نہیں ہوتا ہے, جب انسان کی زندگی میں اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا ہے, ایسے وقت میں آپ اپنے دل کی کیفیت کو کھنگالیے گا, آپ اپنے دل میں اپنے اندر کی کیفیت کو چیک کیجئے گا. آپ کے دل کی کیفیت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ کو سکون ملتا ہے؟ کیا آپ کو آرام ملتا ہے؟ کیا آپ کو راحت ملتا ہے؟ نہیں, نماز کے بغیر آپ کو چین نہیں مل سکتا, راحت نہیں مل سکتی, آرام نہیں مل سکتا, مصیبت سے آزادی نہیں مل سکتی اور پریشانیوں سے خلاصی نہیں مل سکتی. جس طرح حضور کو پریشانیوں سے آزادی دینے کے لیے, مصیبتوں سے آزادی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے ہر امت مسلمہ کے لیے جو پریشان ہے, جو افسردہ ہے, جو کبیدہ خاطر ہے, جو شکستہ دل ہے اور جنہیں چین کی تلاش ہے, جنہیں آرام و سکون کی تلاش ہے, جنہیں راحت کی تلاش ہے, ہر ایک کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ بھی نماز کو اپنے لیے یہ تحفہ سمجھے. اور رسول نے فرما دیا تھا کہ میری نماز تو یہ ہے کہ میں اوپر کو جاتا ہوں, بلند ہوتا ہوں,
ہوں، اللہ کے پاس پہنچتا ہوں، لیکن الصلاۃ معراج المؤمنین، میرے امت کے لیے معراج یہ ہے کہ جب جب اسے نماز ملے گی، جب جب میرا بندہ، جب جب میرے امتی نماز پڑھیں گے، ان کے لیے وہی معراج ثابت ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ نماز ٹینشن فری کا سامان ہے، نماز تمام درد کا سامان ہے، نماز تمام بیماری سے بچاؤ کا سامان ہے، اس لیے اے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے، معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، معراج کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ بندے مومن کو نماز سے پیار ہو جائے، بندے مومن کو مسجد کے اعمال سے پیار ہو جائے، بندے مومن کو اللہ سے سرگوشی کا معاملہ، سرگوشی کا جو وقت ملتا ہے وہ نماز میں ملتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر آپ کا یقین معراج پہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے نماز کو پڑھنے والے ہو جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ٹینشن فری ہونا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے، کوئی پریشانی نہیں آئے، تو پھر ایسے وقت میں آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا، اور میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کی بات کرتا ہوں، اور اس آیت کے ترجمے میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے، اے میرے ماننے والوں، تم چین کی تلاش میں، تم سکون کی تلاش میں، اور تم آرام و راحت کی تلاش میں کہاں چلے جا رہے ہو؟ آؤ نماز کی طرف آؤ، رکوع و سجود کی طرف آؤ، قیام و قعود کی طرف آؤ، میرے ذکر کی طرف آؤ۔ اگر تم پاورفل ہونا چاہتے ہو، اگر تم ٹینشن فری ہونا چاہتے ہو، اگر تمہیں راحت چاہیے، اگر تمہیں سکون چاہیے، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تمہیں اگر سکون ملے گا، تمہیں اگر راحت ملے گی، تمہیں اگر چین ملے گا، اور تمہیں اگر طاقت ملے گی تو نماز کے ذریعے ملے گی، اور کسی دوسرے راستے سے نہیں ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہم پاورفل ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم تمام ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز پڑھنا پڑے گا، اور یہی معراج کا پیغام ہے۔ معراج کا پیغام صرف روزے رکھنا نہیں ہے۔ ابھی 27 رجب المرجب کی تاریخ تھی، ایسے وقت میں پورا محلہ اور پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ روزے سے ڈوبا ہوا تھا، اکثر لوگ روزے رکھے ہوئے تھے، لیکن میں کہتا ہوں 27 رجب المرجب کی تاریخ کھنگال لیجئے گا، اس دن کی روایات دیکھ لیجئے گا، اس دن کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، اگر اس دن ثابت ہے تو معراج سے نماز کا پیغام ثابت ہے۔ جو چیز اللہ لینے کو کہتا ہے وہ لیتے نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کو لینا نہیں چاہیے ان چیزوں کو ہر کوئی لیتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، اپنے زمانے میں، جب آپ کی حکومت تھی، جب آپ کی بادشاہت تھی، جب آپ کا اقتدار تھا، تو آپ 27 رجب المرجب کو اپنے لوگوں کے درمیان گھومتے تھے، اپنے رعایا کے بیچ میں گھومتے تھے اور چیک کرتے تھے، اور یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے کہ 27 رجب المرجب کو کون کون روزہ ہے۔ اگر پتہ چلتا تھا فلاں روزہ ہے تو پھر آپ اپنے سامنے ان سے کہتے تھے لو افطار کرو، اپنا روزہ توڑ دو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی اور سچے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ 27 رجب المرجب کو کسی روزے کا ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں معراج اللہ کے رسول کو ہوئی ہے، یہ یقینی ہے، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں رکھتے کہ 27 رجب المرجب کو ہی معراج ہوئی ہے۔ معراج کی مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت 27 رجب المرجب کی شب کی ہے، دوسری روایت ربیع الاخر کی ہے، تیسری روایت ربیع الثانی، ربیع الاول اور ربیع الثانی کی ہے۔ وہ کہ معراج کی روایتیں مختلف ہے، کوئی ایک روایت یقینی نہیں ہے، کوئی ایک روایت حتمی نہیں ہے، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلے 27 رجب المرجب کی شب ہی
معراج ہوئی ہے. اے لوگو معراج تو ہوئی ہے لیکن معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے. جب معراج کی تاریخ میں اختلاف تو پھر روزہ رکھنا کیسا ہے, پھر روزے کا ثبوت کیسا ہے؟ پھر جب حضور کو معراج ہوئی نہیں اس تاریخ میں اور یقینی تاریخ ہے ہی نہیں تو پھر روزہ کیسا ہے؟ اس لیے میں کہوں گا معراج کا سب سے بڑا پیغام, سب سے بڑا میسج نماز پڑھنا ہے. اللہ کے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ روزہ نہیں دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے نماز دیا تھا, نماز کا تحفہ دیا تھا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے معراج کا پیغام نماز ہے تو ہم نماز پڑھنے والے ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ایسے وقت میں ملی ہے جب آپ ستائے گئے تھے, پریشان کیے گئے تھے. اس سے پتا چلا کہ جب کوئی مومن پریشان کیا جائے گا, ستایا جائے گا, نماز اس کے لیے طاقت بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے ہتھیار بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے بم و بارود بن کے کھڑی ہو جائے گی, نماز اس کے لیے حفاظتی دستہ بن کے کھڑی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آندھی آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے تھے, طوفان آتا تھا مسجد کی طرف جاتے تھے, کوئی مصیبت آتی تھی مسجد کی طرف جاتے تھے, کوئی بلا آتا تھا مسجد کی طرف جاتے تھے. اس لیے کہ حضور کو نماز اس لیے دی گئی تھی کہ نماز سے مصیبت حل ہوتی ہے, نماز سے پریشانی حل ہوتی ہے. اس لیے تو جب کوئی پریشانی آتی تھی نماز کی طرف دوڑتے تھے, جب کوئی وبا آتا تھا نماز کی طرف دوڑتے تھے. اس لیے لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اگر ہر کوئی پریشان ہے, اور یقیناً ہر کوئی پریشان ہے, آج ہر کوئی شکست خوردہ ہے, آج ہر کوئی ٹوٹا ہوا ہے, آج ہر کوئی کبیدہ خاطر ہے, آج ہر کوئی رنجیدہ اور غمگین ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے اگر تمہیں تلاش ہے آرام کی, اگر تمہیں تلاش ہے سکون کی, اگر تمہیں تلاش ہے راحت کی, پھر ضرورت اس بات کی ہے تم نماز کی طرف دوڑو. اور اگر تمہیں تلاش ہے طاقت کی, پاور کی اور اسٹرینتھ کی, تو پھر ایسے وقت میں بھی تمہیں نماز کی طرف آنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تمہیں اگر پاورفل ہونا ہے, تمہیں اگر طاقتور ہونا ہے, تمہیں اگر مضبوط ہونا ہے تو تم نماز کی طرف آ جاؤ, تم مضبوط ہو جاؤ گے. اس لیے کہ نمازی کے اندر طاقت ڈالتی ہے, نمازی کے اندر طاقت کی روح پھونک دیتی ہے, اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب کفار و مشرکین سے جنگ کی بات چل رہی تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 60,000 تک پہنچی ہوئی تھی, ایسے وقت میں اللہ کے رسول کے متوالوں نے, اللہ کے رسول کے شہدائیوں نے, صحابہ کرام نے یہ تجویز پیش کی تھی اور یہ کہا تھا 60 کے مقابلے میں ہم 3 لوگوں کو بھیجتے, ہم ان کو ختم کر دیں گے. ایسے وقت میں کہا گیا ایسا کیوں اور ایسا کیسے؟ کہا گیا کہ ہم نمازی ہیں, ہم ذکر کرنے والے ہیں, جو ذکر کرتا ہے, جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز سے طاقت ملتی ہے, ذکر سے طاقت ملتی ہے. نمازی ذکر کرنے والا پاورفل ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے, اور جو نمازی نہیں ہوتا, ذکر کرنے والا نہیں ہوتا, وہ مردہ ہوتا ہے. جو مردہ ہوا اسے مارنے کی ضرورت نہیں, اور جو زندہ ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. اس سے صاف پتا چلا اگر طاقت تمہیں چاہیے نماز کی طرف آ جاؤ, ذکر کی طرف آ جاؤ. اور اگر کمزور ہونا ہے, بس پسپا ہونا ہے, پوری دنیا میں پٹائی کے متمنی ہو, پوری دنیا میں پٹائی چاہتے ہو, پوری دنیا میں پسپا ہونا چاہتے ہو, پوری دنیا میں ذلت و رسوائی چاہتے ہو, تو پھر نماز سے دور چلے جاؤ. کیا وقت تھا, کیا زمانہ تھا جب صحابہ نماز کے دیوانے تھے, جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو فتوحات پہ فتوحات کر رہے تھے, غزوات پہ غزوات جیتتے چلے جا رہے تھے, اپنی زمینوں پہ وہ حصہ جتاتے نظر آ رہے تھے. کیوں؟ نماز کے ذریعے سے انہیں طاقت ملتی تھی, جبکہ وہ کوئی ایٹمی ہتھیار والے نہیں تھے, وہ بڑی تلوار والے نہیں تھے, وہ کوئی فوج والے نہیں تھے, وہ لاؤ لشکر والے نہیں تھے. انہیں اگر طاقت ملتی تھی
نماز سے ملتی تھی، ذکر و اذکار سے ملتی تھی۔ اس لیے اگر آج بھی آپ کو طاقت چاہیے، اگر آج بھی آپ کو پاورفل ہونا ہے تو صحابہ کے کانسیپٹ کو اختیار کرنا پڑے گا، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، اور یہی معراج کا پیغام ہے۔ اگر صحابہ کا کانسیپٹ اور صحابہ کا طریقہ اختیار کر لیں گے، پھر یاد رکھیے پوری دنیا میں پاورفل ہم ہوں گے، پوری دنیا میں اسٹرانگ ہم ہوں گے، پوری دنیا میں مضبوط ہم ہوں گے۔ پھر کوئی ہمیں پسپا نہیں کرے گا، پھر کوئی ہمیں شکست سے دوچار نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر چاہتے ہیں موب لنچنگ سے بچ جائے، اگر چاہتے ہیں کلنگ سے بچ جائے، اگر چاہتے ہیں ہتیا سے بچ جائے، اگر چاہتے ہیں ظلم و زیادتی سے بچ جائے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے نماز سے طاقت ہمیں لینا پڑے گا۔ لہذا معراج کا بھی یہی پیغام ہے، معراج کے پیغام کو مانتے ہوئے ہم سب نمازی بن جائیں، اور نماز اختیار کرتے ہوئے ہم سب طاقتور بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو معراج کے پیغام سے ہمکنار کرے، ہم سب کو معراج کا پیغام نصیب کرے، ہم سب کو نمازی بنا دے، اور نماز کے ذریعے سے ہم سب کو پاورفل بنا دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد